الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آج نماز کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ کتنی کی بندگی کریں؟ میں رب کا تو بندے کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے، تو خلوص کے ساتھ وضو کر، خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اللہ تجھے اپنا قرب عطا فرما دے۔ بر پڑھ نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے، یعنی کہ نفلوں سے محبت کرنا شروع کرتا ہے اور کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر سنتا پتہ کیسے ہے؟ مرید ہو پاکستان میں، غوث اعظم بغداد میں سنتے ہیں، اس طرح وہ اللہ سنتا ہے۔ بولتا کس طرح ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی چھت پر بولتے ہیں، اللہ روحوں تک آواز پہنچا دیتا ہے۔ پھر اللہ کیسے پکڑتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر کہہ کر میدان میں کودتے ہیں تو کافر قلعے کے اندر بند ہے، ان کی دیواروں میں بھی زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے میری پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، یعنی کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور پھر چلتا کیسے ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد کے اس پیر کو بھی جانتا ہوں جو عصر کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ ان کو قدم ان کے ہوتے ہیں مگر طاقت اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ ملتا کس سے ہے؟ جو سویا رہے، فجر کے وقت نہیں اٹھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کعبے پڑھ آیا ہوں، ظہر میں لیٹا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے میں نے بیت المقدس میں پڑھ لی، مغرب کے وقت پھر وہ کہتا ہے کہ بس میں حرم میں پڑھ آیا ہوں۔ خدا کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہیں جو فرضوں کے علاوہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ جب مقام بندگی تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہ بندہ کچھ بھی کہتا ہے، اللہ رب العزت وہ ویسا ہی کر دیتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے رب ویسا ہی کر دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مقام بندگی نصیب ہوتی ہے، جب وہ بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ رب کا رشتہ بندے کے ساتھ صرف بندگی کا ہے کہ اللہ کی وہ بندگی کرتا رہے، عاجزی والا رکوع کرے، عاجزی والا سجدہ کرے، خلوص والا قیام کرے۔ اور ہم لوگوں میں پتہ کیا ہے؟ ہم محفل 3 گھنٹے محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہے تو نکل پڑے، اور باقی کم سب لیٹ، وہ پورے ٹائم پر، مگر نماز بہت مختصر۔ پھر پھر پتہ کیا کہتے پھرتے لوگوں سے کہ مجھے رشتہ داروں نے لوٹ لیا، سسرالیوں نے پریشان کیا، وہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، فلاں۔ تو جناب کسی نے آپ کا برا نہیں کیا، جتنا نقصان ہوا آپ نے اپنا خود کر لیا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے تو رب ہونے کا انکار کر دیا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب کا ملازم تھا، سمجھ تو آ رہی ہے بھائی باپ کو؟ غور والا بیان ہے، انشاءاللہ دل میں نور اترے گا، محبت پیدا ہوگی مصلی سے۔ بزرگ فرماتے ایک چودھری صاحب کا ایک وڈیرے کا ملازم تھا، سامان لینے چلے گئے دونوں،
اب راستے میں اذان ہوئی تو چودھری صاحب کسی کوئی ملاقات والا آ گیا، وہ گاڑی اس نے ٹھہرائی وہیں پر اور باتیں کرنی شروع کی۔ ملازم نے کہا حضور میں نماز نہ پڑھوں، اذان کی آواز آئی، تو کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ نماز پڑھنے لگ گیا، اب نماز میں دیر ہو گئی، اب وہ گاڑی کی بیل بجاتے جا رہا ہے اور وہ نماز میں بعض دفعہ ایسا مزہ آتا ہے کہ سجدے سے سر کو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، ہو جاتا ہے، اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان کا نماز میں جی لگ جاتا ہے، اور پھر وہ دروازے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے کون باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو وہ بھی بڑا سیانہ تھا، بڑا ذہین تھا، اس نے کہا جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا، کہ جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، مجھے سوز دے، مجھے ساس دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساس دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ میں خود ہی کو توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اور مولانا رومی کمال لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا میں مالدار ہوں، میں سیٹھ صاحب ہوں میں مالدار ہوں، میں وڈیرا ہوں میں مالدار ہوں، میں چودھری صاحب ہوں میں مالدار ہوں، قرآن نہیں پڑھتا میں پھر بھی جائیداد والا ہوں، میں سجدے نہیں کرتا پھر بھی میرے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ مالک سزا دیتا ہے۔ حضور سید عالم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیسے دے دیے، اولاد دے دی، دولت دے دی، جداتیں دے دی، کوٹھی کاریں بنگلے دے دیے، اور فرمائے نکل جا میرے گھر نہ آنا، تجھے توفیق وہ نہیں دیتا، تم سمجھتے ہو میں سارا کچھ میں کر رہا ہوں تو میرا کچھ بھی نہیں، نکال دیا گیا ہے تو اب اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا تجھے، تو جناب پھر عروج کیسے آئے گا؟ عروج تو نماز سے آئے گا، عروج تو ریاضت سے آئے گا۔ نماز تجھے بوجھ لگتی ہے، سجدہ کرنا مشکل ہو گیا، وضو کرنا گراں گزرتا ہے، تو بھاگتا ان چیزوں سے، تو بتاؤ رب سے کیسے تعلق جڑے گا؟ مقام بندگی کیسے ملے گی؟ اللہ کرے میری باتیں آپ کے دل میں اترے اور آج کے بعد میں اور آپ سچے اور پکے نمازی بن جائیں، آمین اللہم آمین۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور حضرت ابو دردہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا۔ کہتے ہیں میں ایک دن ملنے چلا گیا، جناب ابو دردہ جب بیمار ہوئے نا، میں ان کی عیادت کے لیے گیا، تو مجھے دیکھ کر پوچھا بھتیجے کیسے آئے؟ تو میں نے عرض کی حضور میرے اور آپ کے والد کا دوستانہ تھا، دوستی نبھانے آئے ہوں۔ تو پھر میں بیٹھا اور پھر میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ پتہ چلا کہ بزرگوں کے پاس جاؤ تو نصیحت ان سے کہا کرو، کچھ مجھے نصیحت کرے، کچھ مجھے باتیں بتائے میں کیا کروں، زندگی گزارنے کے بزرگوں سے سلیقے سیکھ کر آیا کرے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ فرمایا پھر وہ آپ نے فرمایا آپ پر نزا کا عالم تھا، فرمایا اس وقت تو بہت بڑا جھوٹا بھی ہو وہ بھی سچ بولتا ہے، مگر میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، ابو بکر کا مشیر ہوں، عمر عثمان علی اور صحابہ کے ساتھ میں نے وقت گزارا اجمعین۔ فرمایا جو نصیحت کروں اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا۔ میں نے کہا حضور حکم کرے؟ فرمایا بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، جی کیا نہ کرنا؟ سجدہ کبھی نہ چھوڑنا۔ تو میں نے عرض کی حضور ملے گا کیا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہ بندہ سجدہ زمین پر کرتا ہے، بندہ سجدہ مصلی پہ کرتا ہے، صف پہ کرتا ہے، سیمٹ پہ کرتا ہے، مٹی پہ کرتا ہے، کرتا یہ زمین پہ ہے مگر رب کے قریب چلا جاتا ہے سجدہ، اللہ کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حضرت احمد بن قیس تابی
یہ تابعی بزرگ فرماتے میں مسجد اقصیٰ چلا گیا، جو فلسطین میں نے دیکھا ایک شخص نورانی چہرے والا، بڑی وجود میں کشش، خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ سجدہ کیے جا رہا ہے، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، پھر سجدہ، پھر سجدہ۔ وہ دیر تک سجدہ ہی کرتا رہا، بار بار وہ سجدہ کرتا رہا، اور میں انہیں دیکھتا رہا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا حضور ایک بات پوچھوں؟ میرا دل کر رہا مجھے ایک بات بتاؤ۔ اور میں پوچھو؟ میں نے کہا حضور اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ جب پوچھا تو وہ بزرگ رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئے۔ میں نے عرض کیا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی؟ وہ پھر رونے لگے، اتنا روئے کہ گریہ زاری شروع ہو گئی۔ تو پھر میں نے کہا حضور نہیں پوچھتا، آپ روئے نہ۔ پھر تیسری دفعہ پھر روئے، پھر ذرا تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نے سنا جو ایک دفعہ سجدہ کرتا ہے رب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ آنسو صاف کر کے بزرگ بولے، اور میں نے کہا حضور اگر اب ناراض نہ ہو تو مجھ پر تو کیف سا طاری ہو گیا، آپ کی اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا، پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پھر آپ نے آنسو صاف کیے اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، اور میں اپنی زندگی سجدے میں گزارنا چاہتا ہوں، اپنا وقت سجدے کی حالت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، بہانہ بنایا ہوا ہے، حضور بخشوا لیں گے، محفل 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی۔ سنو جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں انہیں کیا بتا بھی کیا رہے ہیں، کیا انداز ہے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے کہ میں حضور کو وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک دن فرمایا مدنی کریم نے ربیعہ کچھ مانگ لے، اور پھر میں نے عرض کی اور میں وہ والی دعا مانگی جو سب سے زیادہ قیمتی تھی، میں نے وہ چیز مانگ لی، اور میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا گھر چاہیے جس کے دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہو۔ فرمایا جا تجھے دیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور فرمایا ایک بات یاد رکھنا، اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ جو ہوگا وہ سجدے زیادہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو جناب ہم ناواقف ہیں سجدوں کی لذت سے، نماز جلدی جلدی کے، باقی کام بڑی لیٹ، خوشی کے ساتھ، خوش گپیں لمبی، فون پہ لمبی کال، غیبتیں لمبی، دل آزاریاں لمبی، شغل ملا لمبا، محفلوں میں بیٹھنا لمبا، شادیوں میں لمبا پروگرام، مہندی پہ لمبا، ہر کام لمبے، نماز چھوٹی، نماز مختصر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے تھے، انتقال کر گئے۔ جب ان کا وصال ہوا تو 10 لاکھ کا قرضہ تھا، جو زمین چھوڑی تو وہ بنجر تھی۔ یہاں پہ لو جو اب وظیفہ بھی مل گیا، جن لوگوں پر قرضہ چڑھا ہوا ہے نا وہ نسخہ بھی سن لیں۔ جی ہاں آج جو تنگ دست ہے وہ بھی نسخہ سنیں۔ روز روز کہتے ہیں نا بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکل میں، بڑا الجھا ہوں، کوئی کام کوئی بھی وظیفوں پہ عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں بس کیونکہ رواج تویزوں کا ہو گیا، یہ بس موج لگ جائے کوئی تویز ایسا مل جائے۔
عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں زبیر بن عوام سے قرضہ لینا تھا اور وہ وصال کر گئے، اور میں ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے کے پاس یا عبداللہ بن زبیر کے پاس، اور میں نے کہا کہ میں نے پیسے لینے، تو اس نے کہا حضور بالکل لینے ہیں، میرے والد صاحب وصیت کر کے گئے اور لکھ کر دے کر گئے ہیں، اور یہ بھی لکھ کر دے کر کے میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا، ادا نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا اور میں انشاءاللہ حضور جلدی قرضہ اتاروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا ہم دونوں بھائی ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑی، کوئی شے تو ہوگی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی بنجر ہے، اس پہ کھیتی نہیں اگتی۔ سمجھ تو آ رہی ہے آپ باپ کو؟ بہت غور کرنا، جاگ کے سننا، اس بات کو ساتھ لے کر جانا ہے، اس بات کو رد نہیں کرنا، اور ہو سکے تو اس میرے پیغام کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ فرمایا زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ سبزہ نہیں لگتا، بنجر ہے، نہ کھیتی لگتی ہے، پانی کا کوئی اتنا نام و نشان نہیں، اتنی خشک ہے اور ریتلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے۔ تو آپ نے کہا، عبداللہ بن جعفر تیار نے کہا کہ تھوڑی سی تو مجھے دے دے، زمین کا ٹکڑا تھوڑا سا مجھے دے دے، باقی تو رکھ، 10 لاکھ کے بدلے وہ رکھ لے، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو میں نے پوچھا حضور کیا کرو گے؟ وہ تو چند کوڑیوں کی ہے، آپ کا قرضہ زیادہ ہے، میں حضور بہت جلد کوشش کروں گا آپ کا قرضہ اتارنے کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جانوں اور میرا کام، تو مجھے بس زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا دے دے۔ یہ بندگی والے لوگ تھے، ان لوگوں کا رب سے بندگی کا رشتہ تھا، ان لوگوں کو رب کو منانا آتا تھا، ان لوگوں کو رب کرنا آتا تھا، ان لوگوں کو مسلح ان لوگوں کی آباد تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں نے بندگی سیکھ لی تھی۔ تھوڑی سی جگہ لی اور اپنے غلام کو بلایا اور کہا جو جگہ سب سے زیادہ بیابان ہے، بنجر ہے، یا میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو کہا جو سب سے زیادہ گندی زمین ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں میرا مصلی بچھا دے۔ کیا بچھانا ہے؟ میرا جانماز بچھا دے۔ یہ حضرت علی کے بھتیجے تھے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، نماز کی، سر سجدے میں رکھا اور پھر روئے اور کہا یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور جس سے قرضہ لینا وہ بھی تیرا بندہ ہے، اللہ ہمارے درمیان مہربانی والا فیصلہ فرما، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا، اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ارد گرد آ کر اکٹھے ہو گئے اور کہا حضور ایسے نہ تڑپے، اور وہ بھی کھڑے رو رہے تھے۔ کافی دیر رب سے مناجات کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے، اپنے رب سے التجائیں کرتے رہے، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے۔ جب مصلی اٹھایا نماز پڑھ کر تو اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ اس کے نیچے سے پیدا کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی نمازوں کی ایسی لذت عطا فرمائے۔ پانی کا چشمہ اس کے نیچے سے جاری ہو گیا اور آپ نے کہا حوض بناؤ، اب کھیتی باڑی کرو۔ اب کھیتی باڑی کری، وہ زمین ایسی نرم ہوگی کہ جیسی کہ پہلے سے تیار تھی۔ اب جہاں پر ایک درخت نہیں اگتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے باغ اگا دیے، عالی شان پھل لگنے شروع ہو گئے، سارے قرضے اتر گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پیسے بھی آ گئے اور زمین بھی بچ گئی۔ آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر کے پاس پیسے بھی آ گئے اور زمین بھی بچ گئی۔ لوگ کہتے یہ ساری برکت کیسی ہے؟ فرمایا کرتے تھے سجدوں کی برکت سے۔ جی ہاں، آپ فرمایا کرتے تھے یہ سجدوں کی برکت سے، یہ رب کی بندگی کی برکت سے، یہ اس کی بارگاہ میں جھکنے کی برکت سے۔ مسلمان تو جو کرتے ہیں، اگر حکومت یہ اللہ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کے رب العزت سے مانگنے سے آیا۔ اگر میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، مسلمان آتے ہی نہیں نماز کی طرح، مسلمان مصلی آباد ہی نہیں کرتے۔ اگر حکومت اعلان کر دے ہر نماز پر 500 روپے انعام دیا جائے گا تو کوئی آئے گا؟
آپ مجھے کہو گے کوئی گھر ٹھہرے گا نہیں، سب مسجد پہنچیں گے، حکومت پتہ نہیں دے یا نہ دے۔ اور رب فرماتا ہے نماز پڑھ میں برکت دوں گا، نماز پڑھ میں تجھے ایسی برکت دوں گا کہ نہ ختم ہونے والی۔ ابھی ہم نے واقعہ بھی سنا، ایک صحابی کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ اللہ کس طرح برکت دیتا ہے تو پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کیسے برکت دیتا ہے۔ اور پھر میں ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے گیا، میں بیٹھا پیشاب کرنے کہ ایک چوہا آ گیا اور بل سے اس نے ہیرے نکالنے شروع کر دیے اور مجھے 15 ہیرے لگا کر میرے پاس رکھ دیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا عقیدہ دیکھو، گھر نہیں لے کر گیا، ہم گھر لے کر جاتے، وہ گھر نہیں لے کر گیا، مسجد نبوی میں گیا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا حضور یہ چوہا بل سے نکال کر دے کیا؟ آپ مسکرائے فرمایا پتہ چلا رب کیسے نوازتا ہے، تجھے احساس ہوا رب ایسے دے دیتا ہے، رب کی ایسے برکتیں اترتی ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے سامنے جب جھکیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ نہیں کہتا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ جہاں تیرا گمان نہیں وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے۔ بندگی کی اپنی لذت ہے، سجدوں کا اپنا الگ ذائقہ ہے۔ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اعلان نبوت سے کئی مہینے، اعلان نبوت سے پہلے کئی مہینے آپ غار حرا میں تنہا آپ گزارتے تھے۔ کبھی حرب کعبہ کے قریب آپ سجدے کرتے ہیں، وہاں رش ہوتا تو آپ پھر غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں، کئی مہینے وہاں گزارتے ہیں۔ یہ رنگ ہوتا ہے اتنا لمبا سجدہ، جیسے کہ روحی پرواز کر گئی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے کہ 3 دن ہو گئے، آپ اس بات کو سمجھ تو آ رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ فرماتے 3 دن ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آ رہے۔ ابو بکر صدیق پریشان ہے، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حضور کا پتہ نہیں۔ 3 دن ہو گئے، صدیق اکبر ڈھونڈتے غار کے قریب چلے گئے تو ایک چرواہا وہاں بکریوں کو چرا رہا تھا، کھڑا تھا۔ پوچھا تو نے میرے حضور دیکھے ہیں؟ کہا پتہ نہیں، مگر غار کے اندر ایک آدمی اتنا تڑپ سے رو رہا ہے کہ میری بکریاں 3 دن سے وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ رات لے کر جاتا ہوں وہ جاتی نہیں ہے، کھینچ کے بڑی مشکل سے لے کر جاتا ہوں۔ جب صبح نکالتا ہوں تو دوڑ کر آ کر اس غار کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے اور پھوٹ کے روتی ہے، مگر حال یہ ہے دودھ پہلے سے زیادہ دیتی ہے، کچھ کھاتی نہیں، دودھ پہلے دیتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا یہی تو اللہ کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا، 3 دن ہو گئے حضور سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام قدموں سے لگ گئے، حضور بس کریں۔ فرمایا رب نے سورۃ ہود نازل کر دی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے سورۃ ہود نازل فرما دی۔ رب فرماتا ہے سخت احکامات سورۃ ہود میں آ گئے۔ رب فرماتا ہے میری امت سے حساب لے گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، جاؤ مجھے منا لینے دو۔ دیکھا آپ احباب نے سورۃ ہود آئے کہ احکامات سخت آ گئے کہ امت سے حساب لیا جائے گا، اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، رب کو منا رہے ہیں۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کہیں۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کہیں، وہ کہیں امتی تو بھی تو کہہ یا نبی، حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے۔ فرمایا جاؤ مجھے میرے رب کو منا لینے دو۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سجدہ کرو تو رب مان جاتا ہے، اس کو منانے کا ہمیں طریقہ بتا دیا۔ فرمائے سجدے سے رب مانے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نہیں آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو لوگ خاتون جنت کے پاس چلے گئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے پاس چلے گئے، حسنین کریمین کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کے سردار کے پاس چلے گئے اور عرض کی کہ حضور غار میں اور رو رہے ہیں، اب رات کا سناٹا چھایا، بی بی صاحبہ نے بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو سمیٹا، دائیں بائیں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئی۔ حضور بس کریں، مدینہ منورہ سونا ہو گیا، مسجد نبوی شریف ویران ہو گئی، وہاں کے ستون مجھ سے پوچھتے ہیں حضور کہاں ہیں؟ حضور مہربانی فرمائیں واپس چلیں، گھر آ جائیں۔ فرمایا فاطمہ تو بھی آ گئی، تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ فاطمہ آ رب کو منائے، احکامات سخت آ گئے میری امت سے۔ اللہ نے فرمایا میں حساب لوں گا، فاطمہ آ جا، دونوں مل کے رب کو مناتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں جا کر سجدے میں گر گئے، پھر دعائیں ہوئی، پھر التجائیں ہوئی، پھر رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے سجدے ہوئے، پھر گریاں ساری ہوئی، پھر رب کو منایا جا رہا ہے، التجائیں ہو رہی ہیں۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمائے محبوبہ سر اٹھائیں، آپ کا رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں میری بہنوں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ رب کو ایسے منایا جاتا ہے، اور امت کی ہر وقت خیر خواہی، ہر وقت امت کو یاد کرتے ہوئے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ جب پریشانیاں بڑھ جائیں، دکھ زیادہ ستانے لگے جب آپ کو، تو لمبے سجدے کرو، نماز کے علاوہ سجدے میں جھکو، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا، جو پڑھا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بے غلطی خامی ہوگی ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔